سبحان اللہ والحمد للہ۔ حضرات، بہت ہی دیر سے آپ حضرات اچھی آواز میں نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ تقریر بھی سماعت کر رہے تھے۔ وقت کی نزاکت ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے خطابت کا دور کو چلاتے ہوئے، تقریر کا دور چلاتے ہوئے آپ ایک بہترین خطابت تقریر سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی اس وقت میں آپ تمامی حضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خاموش نظر آ رہے ہیں۔ آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ کی خاموشی پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ جو مونگ پھلی چرا کر کھاتے ہیں وہی تسمار ہوتے ہیں۔ چرا کر مونگ پھلی جو کھاتے ہیں وہی تسمار کہلاتے ہیں، اور جو سبحان اللہ نہیں کہتے وہی بیمار ہوتے ہیں۔ جو سبحان اللہ نہیں کہتے وہی بیمار ہوتے ہیں۔ حضرات، تو آپ بیمار مت ہوئیے، بلکہ آپ تندرست ہوئیے، اور تندرستی کے لیے، شفا کے لیے بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ بہترین خطابت کے لیے میں خطیب باوقار حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب قبلہ کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت کے آنے سے پہلے حضرت کا استقبال، ویلکم، سواگتم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، پورے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کو چند اشعار کے ساتھ بلانا چاہوں گا، میں حوالے کرنا چاہوں گا کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جلاتی ہے سحر البیانی۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جلاتی ہے سحر البیانی۔ فدا ان کی تقریر پہ یقیناً ہے زمانہ، فدا ان کی تقریر پہ یقیناً ہے زمانہ۔ گلوں کا تبسم کلی کی جوانی، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ مائک پر حضرت اختر رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ محترم معزز سامعین، رونق اسٹیج، علماء کرام، حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ تو پہلے قابل مبارکباد ہیں، اس عظیم محفل کو آپ نے قائم کیا ہے اور آپ اپنے آبادی کے لحاظ سے بڑی ہمت والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان میں سے جتنے لوگوں نے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، اصل دین جو ہمارا ہے وہ کتاب کے اندر محفوظ ہے، ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ انسان اس دھرتی کا سب سے عظیم مخلوق اور رب قدیر کا گریٹ کریشن انسان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان سے عظیم اور کچھ نہیں بنایا، اور وہ رب سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ ایک جگہ قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ کا منشا نہیں ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ جہنم کی طرف جائے، اتنا پیار فرماتا اپنے بندوں سے، اتنی محبت ہے کہ رب عذاب دینا ہوتا تو تیرے لیے یہ دھرتی کیوں بنایا ہوتا، پوری کائنات کو سجایا اس نے، تیری کون سی خواہش کا انتظام اس نے نہیں کیا ہے۔ میں ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، سورج ہماری دھرتی سے لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور سن آف سینٹر، سورج کا جو سینٹر ہے جہاں سے جو روشنی نکلتی ہے، انسان کے اندر لگ بھگ 37 ڈگری ٹیمپریچر ہمیشہ رہتا ہے، 37 ڈگری رہتا ہے، انسان کا جسم گرم رہتا ہے۔ سورج جہاں سے روشنی نکل رہی ہے اس کے اندر کتنی ٹیمپریچر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ 15 ملین ہے، لگ بھگ 1.5 کروڑ ٹیمپریچر ہے۔ انسان اگر یہ 40-45 تک اگر ڈگری بڑھ جائے حرارت سورج کی تو ہم تپنے لگتے ہیں اور جلنے لگتے ہیں، یہ گھاس ہریالیاں جل جاتی ہیں۔ رب قدیر نے کس حساب سے مناسبت سے یہ ایڈجسٹ کیا ہے سورج کو، جیسے آپ ٹھنڈا کے موسم میں اگر آپ آگ تاپنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، الاؤ جلاتے ہیں، آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنا آگ کے قریب رہیں کہ ہمارا جسم بھی نہ جلے، اتنا دور بھی نہ چلے جائیں کہ اس کی حرارت ہی نہ محسوس ہو۔ تو ہم ایک ایڈجسٹ کرتے ہیں، جب آگ ہوتا ہے چاروں طرف سے ہم تاپنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ آگ یہاں پر رہے تاکہ سب کو حرارت ملے، اتنی تیز نہیں کہ ہم جلنے لگے اور پھر اتنا بھی دور نہ ہو جائے کہ ہمیں گرمی ہی نہ محسوس ہو۔ یہ 1.5 کروڑ جس سورج کے اندر ٹیمپریچر اگلتا ہے نکلتا ہے، رب قدیر نے کتنی مناسبت سے تمہارے خاطر، انسانوں کو جینے کے خاطر، زندہ رکھنے کے خاطر 15 کروڑ کلومیٹر دور پہ لگایا ہے تاکہ یہ سورج کبھی مائنس میں جائے تو میرا بندہ سہ سکے ٹھنڈا، اور جب یہ حرارت زیادہ کرے تو 50 سے آگے نہ جائے تاکہ میرا بندہ دھرتی پر جی نہ سکے۔ یہ سورج اسی بیچ کے اندر اپنی گرمی کو رکھتا ہے۔ رب فرمایا والشمس والقمر والشمس لتجری بہا، اے میرے بندو اس سورج کو ہم نے
ایک مدار پہ مقرر رکھا ہے، یہ اپنے ایک مدار پہ سرکل پہ ہمیشہ تیرتا ہے، یہ نیچے نہیں آتا کہ تمہیں جلا کے راکھ کر دے، اس سے دوری نہیں بھاگتا کہ تم برف میں جم جاؤ۔ میرے بھائیوں، رب قدیر اس انسان سے اتنا پیار فرماتا کہ اس کے لیے پوری کائنات کو وجود میں لایا، اور محبت اتنی کہ ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجا کہ انہیں سنبھال سکے، غلط راہوں سے بچا سکے۔ اب یہ دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارا عقل کیا کہتا ہے؟ وروध، احتجاج بے حیائی کا ہونا چاہیے تھا۔ جو ہمیں جس چیز کو برا لگنا تھا وہ تھی ننگے پن کو پھیلانا، اشلیلتا کو بڑھاوا دینا۔ ایز اے ہیومینٹی ہمارے اندر یہ ایکسیپٹ کرنے والا مادہ نہیں ہے۔ ہم ایک انسان ہے، انسانیت ہے، تو ہمیں ہر ایک کو کہنا چاہیے نہیں بھائی، سماج کے اندر جو بے حیائی اشلیلتا پھیلتے جا رہا ہے اسے روکنا چاہیے، مگر نہیں، بے حیائی پہ تو کھلی چھوٹ ہے، پردے پہ رکاوٹ ہوگی۔ پردہ کوئی پہن لے تو اس پہ احتجاج ہوگا، نہیں، پردے کے ساتھ انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ احتجاج انسانوں کو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے کرنا تھا۔ ننگے پن جو روز ہمارے ماحول میں، سوسائٹی میں پھیلتا جا رہا ہے، اسے روکنا چاہیے تھا۔ مگر میری بہنوں، اس قوم کی بیٹیوں، تیرے سر پہ جو چادر ہے، دوپٹہ ہے، اسے بوجھ نہ سمجھنا۔ تیرے سر پہ چادر کا ہر ایک دھاگا تیری عزت کا، آبرو کا پہرے دار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میری قوم کی بیٹیوں، تم آبرو کی حفاظت کرو، شادی ہو جائے، شوہر کی فرما بردار رہو، پھر تم جنت کے 8 دروازے سے جس سے چاہو گزر جاؤ، کوئی نہیں روکنے والا ہو، کوئی نہیں روک سکتا جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہند کا راجہ، ہند کا راجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انسان کو اتنا مینرز دیا گیا، اس کے اندر ساری مخلوقات سے افضل ہے یہ انسان۔ ہمارا جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہو نہیں سکتا۔ ایک لوجک جو انسانی عقل ہے، یہ لوجک بتاتا ہے کہ انسان، اب ہم اپنے سماج میں دیکھیں، چھوٹا بڑے کا پیر چھوتا ہے، چومتا ہے، ہاتھ چومتا، شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ چومتے، استاد شاگرد کے ہاتھ چومے، نہیں، یہ تو لوجک نہیں سکھا رہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا بڑے کا، بڑے کے سامان میں اگر پیر چوم رہا ہے، پکڑ رہا ہے، چھو رہا ہے، یہ تو سماج میں قبول ہے۔ انسانی عقل اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اب پوری دنیا نے، ہر ایک نے مان لیا کہ نہیں، انسان سے گریٹ کچھ نہیں اس دھرتی پر، انسان سے گریٹ کچھ ہے؟ ہوا، پانی، پانی تو بہت طاقتور ہے، آئے سیلاب تو علاقہ ختم کر دے، مگر ایک چیز جو انسان کو افضل بناتی ہے، سوچ سمجھ اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ اگر آئے تو ہمیں اتنی عقل ہے، ہم اپنی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے عقل دیا ہم بھاگ سکتے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ میں گندگی لے کر جائے، پانی سامنے ہو اور میں کہوں تجھی سے صاف کرنا ہے، پانی کچھ کر سکتا ہے؟ بھاگ پائے گا؟ جتنا گندا ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ بے بس ہے، انسان سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ اگر آئے ہمیں ہمارے پاس تو ہاں ہمیں عقل دی گئی، ہم محفوظ جگہ بھاگ سکتے ہیں۔ ہوا ہے، ہم اسے پم میں لے کر ٹائر میں بھر دے، کیا کر سکتا؟ کچھ نہیں۔ آگ ہے، چاہے تو علاقہ جلا دے، ہم پانی لے کے دوڑے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اگر اسے ہم دیکھ لیں تو ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے پاس عقل دی گئی۔ ساری کائنات میں جتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں سب انسان کے کنٹرول میں ہیں، انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو پھر انسان اپنا سر کس کے آگے جھکائے؟
ہم سے تو اعلیٰ کوئی نہیں نا. یہ مائنڈ پریپیئرڈ ہوتا ہے جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سے اعلیٰ ہے، ہم سے افضل ہے، تبھی تو سر جھکا ہے. اور عبادت تو تبھی کی جاتی ہے نا جب انسان اپنے عقل سے، ذہن سے، مائنڈلی طور سے تیار ہوتا ہے. نہیں، جو سامنے چیز ہے مجھ سے بہتر ہے تو ہم سر جھکائے. اچھا بتاؤ، انسان سے بہتر کیا لگتا ہے آپ کو؟ کچھ ہے؟ انسان سے اعلیٰ کچھ ہے؟ انسان سے افضل بھی کچھ ہے تو بتاؤ، ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے. کہو کہ نہیں انسان سے اعلیٰ یہ ہے. نہیں، رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سے بہتر، انسان سے حسین کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب کچھ نہیں ہے تو میرا خدا کوئی نہیں، اس میں سے کوئی نہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کیوں کہ ہم سے بہتر نہیں ہے. ہم سے بہتر ہوگا تو سر جھکائیں گے. بہتر کون ہے؟ وہی ہے جس نے سورج کو 15 کروڑ کلومیٹر دور بسایا تاکہ ہمیں یہ 30-35 کی ڈگری ملتی رہے. اس نے سورج کے اندر 1.5 کروڑ ٹمپریچر رکھا کہ جن کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ میں دھرتی کو پہنچتی ہے، تو اس کا ٹمپریچر 1.5 کروڑ نکلے گی سورج سے، اور دھرتی پر آتے 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 یہ 30-35-40 کے ایوریج میں رہے گی تاکہ میرا بندہ جی سکے. میں کہوں گا نہیں، وہی میرا رب ہے جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو جگمگایا، جس نے کائنات میں ہریالیاں دی تاکہ ہم جی سکے. بس کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی نہیں اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو یہ دنیا میں انسان کدھر جا رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز کے تعلق سے یہ محفل ہے. میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ کتابوں میں زیادہ چھپا ہوا ہے اور ہماری پریکٹیکل لائف میں دکھ نہیں رہا. ہمارے بیٹیوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی تو ہے کہ نظروں کی حفاظت کر، اپنے نظر بچا کے رکھو، اپنی آبرو کی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے ایسی لفظ نہ نکالو یہ کسی کا دل توڑ دے، کسی کی آبرو نیلام کر جائے. جب حجۃ الوداع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو بیٹھ کر لگ بھگ زندگی کا سب سے بڑا خطبہ اور تقریر فرمایا آپ نے، اور مجمع لگ بھگ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی تھی. آپ نے کہا میرے ماننے والوں، مجھ سے 2 چیز کا وعدہ لو. میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت میں تجھے دلاؤں گا، تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ 2 چیز کا مس یوز نہیں کرو گے. وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ پہلا فرمایا میرے حضور نے، جو تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، مجھ سے وعدہ لو اس زبان سے کسی کی آبرو نہیں اچھالو گے. مجھ سے وعدہ لو اس زبان سے کسی کو ذلیل نہیں کرو گے. مجھ سے وعدہ لو اس زبان سے گاؤں میں آگ نہیں لگاؤ گے. مجھ سے وعدہ لو اس زبان سے کسی کا گھر نہیں برباد کرو گے. وعدہ لو اس زبان سے گالی نہیں نکالو گے. وعدہ لو اس زبان سے لوگوں کے دلوں کو نہیں چیرو گے، اس کا مس یوز نہیں کرو گے. دوسری باتیں جو تمہارے 2 ٹانگوں کے درمیان آبرو کی جگہ، عزت کی جگہ ہے، تمہارا نفس ہے، اس کی گارنٹی دو. نہیں مس یوز نہیں کرو گے، اپنی عزتیں نہیں لٹاؤ گے، آوارگی سے بچو گے، بے حیائی سے بچو گے، اور زنا کے اڈوں سے دور رہو گے، بدکاری سے بچو گے. ان 2 باتوں کو جو مجھ سے وعدہ کر لے کہ یا رسول اللہ زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دوں گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت رب سے میں دلاؤں گا. یہ وعدہ میرے حضور کا تھا. آج اگر بہنیں پردے میں آئی کہ نہیں آبرو کی حفاظت ہو، لوگ کہتے نہیں یہ آزادی ہے. کیا آزادی ہے؟ بیوقوف سمجھ رکھا ہے ساری انسانوں کو. آزادی کیا ہے؟ تم اپنی نگاہ صحیح رکھو، تم دیکھنے کا نظریہ بدل لو. ہم کیا کریں؟ آنکھوں میں پٹی باندھ لیں،
یا آنکھ پھوڑ لے کہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے. میں کہوں کہ نہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں بائک چلاؤں گا، ہیلمٹ نہیں لگاؤں گا. میرے بال کے جو خوبصورتی ہے یہ بگڑ جاتی ہے ہیلمٹ لگانے سے. میں اتنا اچھا سیلون میں جا کر بال کٹوایا ہے، اس کی خوبصورتی تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا، اس کا تو کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا. میری زلفیں اس ٹوکری کے اندر نہیں، مجھے آزاد کرو اس قید سے، یہ میرے لیے قید ہے، مجھے آزاد کرو. نہیں، میں یہ نہیں لگا سکتا. میں جب بائک چلاؤں تو میری زلفیں بکھرتی رہے، میں رہوں گا اور یہ میرا حق ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے. تو کوئی بھی کہے گا نہیں، یہ تم آزادی نہیں مانگ رہے، اپنی زندگی کا خطرہ تم مول لے رہا ہے، یہ آزادی ہو نہیں سکتا. کوئی کہے کہ ریڈ سگنل پہ کیوں روکا جاتا؟ میں جب دیکھ رہا ہوں گاڑی نہیں ہے تو میں آگے گزر سکتا ہوں. گاڑی نہیں ہے کیا؟ کوئی گاڑی نہیں، میں گزر جاؤں گا تو کیسے ایکسیڈنٹ ہوگا؟ تو یہ سرکار، یہ سارا سسٹم ہماری عقل اپلائی کرے گی. وہ پوچھنے والوں میرے بھائیوں، جس آزادی کے بعد، جس آزادی کی بات تو کرتا ہے، اس سے جان کو خطرہ ہے، جان جانے کا ڈر ہے. ہاں تو بنا ہیلمٹ کے چلائے گا، ہو سکتا ہے تجھے کچھ نہ ہو. ہاں تو سگنل توڑ دے، ضرور نہیں کتنا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مگر ہاں اگر 100 لوگ توڑنے لگے اس میں سے ایک ضرور مرے گا. اگر 100 لوگ، سارا لوگ بنا ہیلمٹ کے نکلنے لگے، ہاں کوئی گرے گا تو کوئی اس میں سے ضرور مرے گا. تو اگر 100 میں سے ایک کی جان بچانی ہو تو ان سینکڑوں کو ہیلمٹ کا عادی بنایا قانون نے، سرکار نے. اگر سگنل توڑنے والے 1000 میں سے کوئی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، ان 1000 میں سے ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے ہزاروں کو قانون کا پابند بنایا، اس کا احکام کے تلے جینا سکھایا. میرا رب کہتا ہے تمہارا لباس اگر بے حیائی والا ہے، لوگوں کی نظریں پڑیں گی، سینے کے اندر دبا ہوا آبرو بھڑکے گا. ہو سکتا ہے لوگوں کے نہ بھڑکے، 10 دیکھا چلا گیا، 20 دیکھا چلا گیا، 50 دیکھا چلا گیا. اگر 1000 میں سے ایک نے بھی تیری لباس کی وجہ سے اگر تجھ پہ غلط نگاہ ڈالی تو اس ایک سے تیری حفاظت کرنے کے لیے ہزاروں کو پردے کا پابند ہونا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، تاکہ 1000 عمل کرے، تاکہ ایک گناہ سے بچ جائے. ایک کو گناہ سے بچانے کے لیے ہزاروں کو شریعت کے اندر آنا ہوگا. جیسے ایک کی جان بچانے کے لیے ہزاروں کو ٹریفک سگنل پہ روکنا پڑتا ہے. اسے رکنا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں توڑ دیا میں بچ جاؤں گا، پیچھے کوئی لڑ جائے. تم تو کہنے لگے یہ آزادی ہے. کیا آزادی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بے حیائی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ میری بہنیں، تمہاری جس ریشیو سے یہ برائیاں پھیل رہی ہے، بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے، آبرو سلامت نہیں ہے، اور ہر 3 منٹ میں کہیں نہ کہیں ریپ ہوتا ہے ہمارے ملک پہ، 22 منٹ پہ قتل ہوتا ہے. یہ سارا ریشیو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ کیا ہم یوں ہی چلتے رہیں اور اس ماحول پہ جو بہنیں پردے پہ رہنے کے عادی اور پردے کا شوق رکھتی ہے، میری تقریریں، میری ساری یہ اس نصیحتیں ان کے اس عمل پہ قربان ہے. ہماری کچھ نہیں ہے اصل. تو تو نے اسلام کے ورق کو کھولا اور دنیا کے سامنے پیش کیا. نہیں، اسلام کبھی بھی بے حیائی کا درس نہیں دیتا. میرے آقا نے فرمایا ہر دین کا کوئی نہ کوئی ایک پہچان ہے، ہر دین کا، ہر مذہب کا، ریلیجیس کا، دھرم کا ایک آئیڈینٹی ہوتا ہے. اور حضور نے کہا میرے دین کی پہچان حیا ہے. چاہے میری بیٹی ہو قوم کی، چاہے بیٹا ہو، بے حیا نہیں ہو سکتا. کوئی بیٹی کو دیکھ لے تو یہ نظروں پہ حیا کے پردے گاڑ لے گا. اس کو بہن بیٹیوں کی طرف مدد کر سکتا ہے تو کرے گا، پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتا اس امت کے نوجوان. تو ہمیں بھی اس بارے میں بہت کچھ سیکھنا ہے. وہ جو لوگ کالج کے باہر کھڑے رہتے ہیں لڑکیوں کو تارنے کے لیے،
وہ ذرا سوچے کہ نہیں تیرے اندر حیا نہیں رہ گیا تو پھر تو اس دین کا حصہ بھی نہیں رہ پائے گا. تیری آئیڈینٹی یہی ہے کہ نہیں تیرے اندر جتنا حیا مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. تو حیا کو پکڑے، بے حیائی کا نہ ہمارے گھر کے عورتوں کا نہ ہمارے بچوں کا ماحول بنے. بچوں کو حیا کا پابند کرے، بچپن سے ان کا جو ڈریس ہے پابند شرع والا ڈریس دے. ہم کہتے ہیں ابھی تو چھوٹی بچی ہے، کیا پتہ ہے کچھ بھی پہن لے. مارکیٹ میں یہی آ رہا ہے ہاف کپڑے مل رہے. نہیں میرے بھائیوں، جب وہ 20 کی ہوگی تو اس وقت تم اگر اسے سنبھالنا چاہو تو نہیں سنبھال پاؤ. جب چھوٹی ہے ابھی سے ان کے جو ڈریس ہے انہیں ایک شوق دلاؤ. نہیں، ہر قیمتی چیز پردے میں ہوا کرتی ہے. جو پردے میں ہوتی ہے تمہارا پردے میں رہنا کمزور کرنا نہیں ہے، تیرے گریٹنیس کو بتانا ہے تو کتنی گریٹ ہے، کتنی عظیم ہے یہ دکھانا ہے. تیرے سر پہ دوپٹہ چادریں تیرے جسموں کو کپڑوں سے ڈھکنا یہ تیرے عظمت کو بلند کرتی ہے، تیرے معیار کو بلند کرتی ہے. جب امام حسین کے خیمہ جلایا گیا، یزیدی فوجوں نے جلایا اور حضرت زینب کو قیدی بنایا گیا، سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا تو حضرت زینب رونے لگی اور بیویوں سے کہنے لگی سنو، رب قدیر نے جب میری ماں فاطمہ کے سر سے دوپٹہ نیچے گرا تھا، رب نے سورج کے اوپر بادل کا سایہ کیا تھا کہ نہیں تیری روشنی میں کسی کی نظر میں بال نہ آنے پائے، تو اپنا چہرہ چھپا لے اندھیرا ہو جائے. آج ظالموں نے ہمارے سر سے آنچل اتارا ہے تو حضرت زینب نے بیویوں سے کہا تھا کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آؤ اپنے بال کو آگے کی طرف کرو تاکہ جو تمہارا جسم کا پرائیویٹ حصہ ہے جسے حفاظت کرنا اور ڈھکنا کور کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اپنے بالوں سے اس کی کور کیا. اس پوزیشن میں بھی اس کے پردے کا احترام کیا ان لوگوں نے. اور ہم اگر جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیں تو میری بہنیں ہماری رسوائی ہوگی. اگر آپ کے قدم بہکیں گے ہمارا سر جھکے گا. آپ اگر بے حیائی کے راستے پہ چلے جائیں گے ہمارے گھروں کی برکتیں نیلام ہو جائیں گی. ہم جو دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہمارا مذہب حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین ادب سے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. میری بہنوں تمہیں ساتھ دینا ہوگا، ہمارا ساتھ نبھانا ہوگا، تمہیں پردے کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی آبرو کو بچانی ہوگی. اور یہ دنیا ویسے بھی مٹنے والی ہے. سارے سائنس والوں نے بھی کہہ دیا ہے اپنا ٹھکانہ منگل پہ جا کر دیکھو، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی. اس لیے تو لوگ اتنے سارے شپ بنا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ نہیں دوسری کا جلدی سے کھوج کیا جائے، پانی دیکھا جائے اور آکسیجن کیا معاملہ ہے دیکھا جائے. یہاں پہ زیادہ دیر نہیں رک سکتے، کہیں کچھ نہیں ملے گا. میری باتیں سن لو، یہ دنیا ختم، انسان ختم، یہی ہے. اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جائے گی. ایک بار درود پاک پڑھے تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اوپر آؤں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بعد ایک تقریر اور ابھی باقی ہے اور بڑی جاندار شاندار تقریر آپ کو سننی ہے. تو ماشاءاللہ ہماری تقریر ویسے آپ اور بھی سن چکے ہیں اور حضرت نے بھی بہت بہترین انداز میں کلام پڑھا اور تقریریں بھی کی ہیں. اور حضرت کے آتے ہی میں بیٹھ جاؤں گا، جب تک حضرت نہیں ہے مجھے برداشت کرے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے کام کیے اور قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا. اور یہ بات روز روشن کتنے ظاہر ہے. اس دنیا میں کتنے
بادشاہ گزرے ہیں، کتنے بڑے لوگ گزرے، مگر اگر ایمان نہیں اور اچھے عمل نہیں تو پھر بتائیے یوں مجموعہ محفل سجا کر ان کا بھی ذکر ہوتا ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے۔ جس نے نیک عمل کیے، ایمان لے آیا، آج خواجہ غریب نواز کے 811 سال ہو گئے، ہم ان کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ کتنے مہان لوگ، کتنے راجہ مہاراجہ بادشاہ دھرتی پہ آئے چلے گئے، ان کا یوں تو ذکر نہیں ہوتا۔ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، مسجدوں میں ذکر کیا جاتا ہے جس کا، وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے اس دھرتی پر ایمان کے ساتھ اچھے عمل کیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کے جانے کے بعد اس کی محبتیں آنے والے لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ لوگ سال بھر کے اندر قبر کی نشانی بھول جاتے ہیں، کون کہاں پہ دفن ہوا ہے۔ لوگ کئی سال کے بعد یاد نہیں رہتا میرے پردادا کا نام کیا تھا، پتہ نہیں چلتا۔ لوگ اپنے نسلوں کے آگے بڑھے، 2 نسل آگے کی کہانی بھول جاتے ہیں، قبر یاد نہیں رہتا، نام پتہ نہیں چلتا، قبرستان کیا کہاں تھا یہ نہیں معلوم رہتا۔ میرے خواجہ اجمیر کے رہنے والے غریب نواز، تو نے اس دھرتی پہ کام کون سا کر کے گیا ہے کہ 811 سال ہو گئے تیرے جانے کا؟ نہ تو تیرے قبریں بھولی ہے ہم سے، نہ تیرا مزار بھولا ہے، نہ تیرا نام بھولا ہے، بلکہ جتنے دن تیرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں دیوانوں کی تعداد اور بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں سے حضرت نے اپنی گفتگو کو سمیٹا تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد، آپ کو لے کر پہلے تو مکہ المکرمہ میں گئے، وہاں سے رب کی بارگاہ میں دعا کیے، یا اللہ میرے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آئی کہ تیرے اس مرید کو قبول بھی کیا اور اپنے ولیوں میں شامل بھی کر لیا۔ وہاں سے مدینہ شریف کی حاضری کو آئے، خواجہ عثمان ہارونی آپ ہیں، بیٹھے، آپ نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، لگ بھگ ساری مستند کتابوں میں لکھا ہے، وعلیکم السلام یا شیخ الابدال، یا شیخ الاقطاب۔ یہ حضور کے لفظوں میں جواب آیا، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے قطبوں کے شیخ۔ آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، خواب میں حضور آئے اور کہنے لگا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ خواجہ اجمیری جو مدینہ شریف گئے تھے، ارادہ یہ تھا کہ میں یہیں پر دین کا کام کروں گا، خدمت کروں گا۔ مدینہ میں رہنے کے لیے گئے تھے ہمیشہ کے لیے، اور بہت سے بزرگوں نے مسجد نبوی میں حدیث کی کتابیں پڑھائی، بہت سے شاگرد بنائے۔ تو آپ کو جب یہ کہا گیا، آپ نے کہا حضور ہندوستان کی جگہ نہیں ہے اور مجھے راستہ بھی نہیں پتا، حالات بھی سازگار نہیں ہے۔ تو حضور نے خواب میں سارا نقشہ بتا دیا اور کہا یا رسول اللہ، میں آیا تھا آپ کے پاس تاکہ آپ کا روز دیدار کر سکوں، آپ کے پاس رہ سکوں۔ حضور نے فرمایا معین الدین تو جا میرا دین کا کام کر، جب تجھے میری یاد آئے تو اپنی آنکھیں بند کرنا، تجھے میرا دیدار ہو جائے، تو کہیں بھی رہے جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں۔ اچھا، اجمیر شریف میں جنتی دروازہ ہے، جس نے گیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، پتہ ہے یہ اس دروازے کا نام کس نے رکھا؟ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مراقبے کے لیے اجمیر شریف آئے۔ جس جگہ پہ جنتی دروازہ ہے اسی جگہ پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ایک ولیوں کی دھن ہوتی ہے کہ جب وہ رب کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو ایک رٹ ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اسی رٹ میں لگے رہتے ہیں۔
اور پھر یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گر پڑتے ہیں یا آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء حضور خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ پہ حاضر ہوئے اور مراقبے پہ چلے گئے، رب کا ذکر اتنی زور سے کرتے گئے کہ آنکھیں بند ہوئی، نیچے زمین پہ لڑک گئے۔ آنکھیں بند ہوئی تو دل کی روشنی کھل گئی، دیکھتے کیا ہے کہ اسی دروازے پہ میرے حضور تشریف فرمائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہاتھ میں امام حسن کی انگلی پکڑے ہیں، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کی انگلی، حضور تشریف فرما ہے، گزر رہے ہیں اسی جنتی دروازے سے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا، کچھ پوچھنا چاہا، میرے آقا نے پلٹ کر کہا، نظام الدین من مر من بعدی فقد آمنا، میرے بعد جو اس دروازے سے گزر جائے گا اللہ اسے جہنم سے امان عطا فرمائے۔ خواجہ نظام الدین بیدار ہوئے، کہا اوہ کیا سنہرا خواب تھا، میرے آقا اس دروازے سے گزرے اور فرمایا میرے بعد جو بھی گزرے گا ادھر سے اللہ اسے جہنم سے امان لکھ دے گا، جہنم سے بچائے گا اور جنت کا پروان عطا کرے گا، نام پڑا جنت کا دروازہ۔ یہ دروازہ جنتی دروازہ میرے خواجہ اجمیری کا۔ آپ جب مدینہ شریف سے جب لاہور ہوتے ہوئے ہندوستان میں آنا چاہا تو پہلے ہی یہ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ان لوگوں نے ہندوستان پہ کئی بار اٹیک کر چکے تھے، راجاؤں سے ان کا پنگا ہوا اور بڑے حملے ہوئے، مگر انہیں کبھی بھی جیت حاصل نہیں ہوئی۔ اتنے تگڑے ہندوستان کے راجاؤں کا دبدبا تھا کہ وہ ہر بار شکست کھا کر واپس بھاگ جاتے۔ حضرت خواجہ اجمیری جب لاہور سے گزر رہے تھے تو شہاب الدین غوری کو پتا چلا کہ کوئی بابا ہے جو ہندوستان جانا چاہ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آئیے ملاقات کریے۔ اس نے شہاب الدین غوری نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، نہ جائے وہاں کے حالات سازگار نہیں ہے، اور میں گیا ہوں ابھی ہار کے واپس آیا ہوں، پلٹ کے آیا ہوں، اور میں اپنے طاقتور تیر باز کو لے گیا تھا، تیر انداز کو لے گیا تھا اور تلوار باز کو لے گیا تھا، اچھی خاصی فوج تھی ہماری، طاقت تھی ہمارے پاس، ہم نے کئی ہزار کا لشکر اکٹھا کیا تھا، کئی سالوں سے ٹریننگ کی تھی، مگر ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بھالا بھی نہیں ہے، اور آپ اس طرح سے جھولی اٹھا کے جا رہے ہیں، وہاں آپ کا گزر نہیں ہو سکتا، حالات اتنے سازگار نہیں ہے کہ آپ جا کر ہندوستان میں بس پائیں گے، رہ پائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بھی تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں حالات بہتر نہیں ہے، خاموش رہنا چاہیے۔ اب دور رہا کسی کو کچھ سمجھانے کا، کوئی اگر نالائق ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی، بیٹا تو باپ کی نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت تشریف فرما ہے۔ اب میرا جتنا جلدی جانا ہو اتنا بہتر ہوگا کہ آپ کے اور حضرت کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور یہ دیوار میں نہیں بننا چاہوں گا، بس بات مکمل کرتا ہوں کہ ہم بھی یہ تسلی دے دیتے ہیں نا کہ نہیں حالات نہیں رہا کہ کسی بچے کو اگر ہم دیکھیں میرے محلے کا لڑکا ہے